السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحاب الاتقیاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام حضرات شوق محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل ہول من الاحوال مقتحم۔ میرے محبوب اکابر مشائخ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث جو جلوہ افروز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حیات طیبہ میں برکت فرمائے، اور میرے معزز محترم بزرگوں، بھائیوں، اور اس محفل کے شہزادے طلبہ عزیز، بیان کا وقت بھی نہیں ہے اور بیانات بہت مبارک ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ ایک سے ایک بڑھ کے ہمارے اکابر مشائخ اور وعظ فرمانے والے وہ آپ کے سینوں کو منور کر چکے ہیں، اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس وقت ملک کے بڑے اولیاء کرام جو یہاں تشریف فرما ہیں، آپ ان کی زیارت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ تا قیامت جاری اور ساری رکھے۔ میں ان مجالس میں حاضری اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ ان اولیاء اور بزرگوں کے ساتھ چند لمحات نصیب ہو جاتے ہیں اور مغفرت کا سامان ہو جاتا ہے۔ یہ ادارہ اور مدارس دینیہ یہ اس امت کے لیے رحمت کا ذریعہ ہیں۔ اگر یہ مدارس نہ ہوں تو بہت ہی دنیاوی اخروی مشکلات ہوں گی۔ آج ان مدارس کے خلاف ہر طرح پراپیگنڈے اور ہر طرح بدنام کرنے کی یہ سازش ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ دنیا دیکھے کہ آج پورے پاکستان میں اللہ کا شکر ہے اس طرح کے ہزارہا مجمع اور ہزارہا جلسے ہو رہے ہیں، اور یہ سلسلہ صرف رات کا نہیں ہے، دن میں مجھے خود 3-4 مرتبہ روزانہ حاضری، ایک مجلس دوسرے، اللہم زد فزد وبارک۔ تو اس وقت میں چند باتیں اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ادارہ الحمدللہ ملک کا وہ مشہور ادارہ ہے جس کے فضلاء علماء صرف علماء نہیں ہیں، علماء ربانیین ہیں۔ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا عبدالمجید صاحب نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ، مجھے ان کی خدمت حج میں بھی اور دوسرے مقامات پر حاضری نصیب رہی۔ ہندوستان کے سفر میں وہ صرف عالم نہیں تھے، عارف باللہ تھے، اللہ کے ولی تھے، محبوب تھے، اللہ کے پاک نام کے ساتھ ان کو عشق تھا۔ چنانچہ ہمارے حضرت خاکوانی دامت فیوزہم و برکاتہم، ان کے ہاں حضرت کی ایک تقریر ہے، اور وہ میں نے کتاب لکھی ہے، ذکر اللہ کے حلقے جنت کے باغات۔ تو حکیم العصر، خطبات حکیم العصر سے میں نے وہ نقل کیا ہے۔ تو حضرت نے وہاں اسی پر، اللہ کے پاک نام پر اور اللہ والوں کی صحبت پر عجیب بیان فرمایا، اور ان کو یہ صحبت حاصل تھی۔
آپ جتنے تشریف لائیں، فضلاء بھی ہیں، علماء بھی ہے، اللہ علم کے ساتھ تعلق مع اللہ بہت ضروری ہے، اور اس میں قوت آتی ہے، طاقت آتی ہے، کمزوری نہیں آتی، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ اللہ مراتبہ، جو قطب تکوین تھے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر، شیخ الحدیث اور امام الہند تھے، اللہ نے ان کو بہت نوازا، اور ان کا وہ مقام کسی پر مخفی نہیں کہ روضہ اقدس پہ سلام عرض کیا تو جواب آیا وعلیک السلام یا ولدی، میرے بیٹے میرے تجھ پر سلام۔ اتنی بڑی ہستی، وہ جب دارالعلوم دیوبند میں دستار فضیلت باندھتے تھے تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء و فضلاء سے کہ تمہاری تکمیل ابھی نہیں ہوئی، تم جاؤ لاہور شیراں میں، اللہ کا ایک شعر مولانا احمد علی لاہوری بیٹھا ہے، اور اللہ اللہ کی ضربوں سے کائنات کو مسخر کر رہا ہے، اللہ اللہ کی ضربوں سے کائنات کو مسخر کر رہا ہے، ان کے پاس جاؤ پھر تمہاری تکمیل ہوگی۔ یہ فضلاء سے کہوں گا، یہ ہمارے اکابر حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم، حضرت خاکوانی دامت برکاتہم، اور مشائخ، یہ ہمارے اس وقت کے اولیاء کرام ہیں، ان سے تعلق بناؤ، عوام بھی بناؤ، بچو گے، بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ اور یہی ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ مدارس، چونکہ حضرت مدارس کے سرپرست اور شیخ الحدیث سب کچھ تھے، تو بڑا رونا رویا، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، ہمارے استاد مولانا عبدالحق صاحب اکوڑے والوں کو، ان نے مجھے خود فرمایا تھا تیرے شیخ کا میرے پاس خط آیا۔ تمام اکابر کو وقت کے، اور تڑپتے روتے تھے کہ ان اداروں کے اندر حفاظت کے لیے ذکر اللہ کا اہتمام کرو، تعلق مع اللہ کا اہتمام کرو۔ الحمدللہ یہ ادارہ بھی ایسا ہے، ہمارے شیخ الحدیث مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہم، دوسرے اساتذہ کرام صاحب نسبت ہیں، اور طلباء ان سے استفادہ کریں۔ اور اس وقت ضرورت ہے، ہم بڑے مشکل حالات میں جا رہے ہیں، ان مدارس کے خلاف بڑی سازشیں ہو رہی ہیں۔ وہ مردود تھا امریکہ کا صدر اور بش، اس کے دور میں رمسفیلڈ اس کا وزیر داخلہ تھا، ایک رپورٹ بنی تھی، اور وہ انہوں نے کمیٹی بنائی پوری دنیا کے اندر، جاؤ ہماری محنت کیوں غارت ہو رہی ہے۔ رمسفیلڈ کمیٹی نے جو رپورٹ دی وہ ملکی اخبارات میں بھی شائع ہوئی، ہم نے اپنے ماہنامہ زکریہ میں رپورٹ شائع کی کہ ہمارے علماء کو بھی پتہ چلے۔ وہ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ، اور خاص کر پاکستان کو اس نے سامنے لیا اور ممالک کو، اس نے کہا ملا اور مدرسہ جب تک ہے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ملا اور مدرسہ۔ تو اس نے پھر علاج لکھا، کیا کرو، ملا کو بدنام کرو، مدرسے کو بدنام کرو، تاکہ لوگ علماء کے قریب نہ آئیں اور ان کی اصلاح نہ ہو، عقائد کی نہ ہو، قادیانیوں اور کفار کے قریب جائیں اور ان کا ایمان تباہ ہو۔ اس پر انہوں نے محنت شروع کی تھی، اور وہی سلسلہ باہر سے چلایا جا رہا ہے۔ حالانکہ اندھو علماء تمہاری پیدائش سے لے کر قبر دفن تک تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہیں شادی کی ضرورت ہوتی ہے علماء سے دعا کراتے ہو، کسی اور کے پاس نہیں جاتے ہو، یہ بات عالم کے پاس جاتے ہو، مجھے رشتہ چاہیے دعا کرو، پھر رشتہ مل جائے، اولاد چاہیے تب بھی علماء کے پاس جاتے ہو، کہیں کسی جنرل صاحب، کہیں بریگیڈیئر صاحب، کہیں کمشنر صاحب، کہیں وزیر اعظم، کہیں پٹواری، کہیں وکیل، کسی کے پاس نہیں جاتے۔ وہ بھی ہمارے علماء کے پاس آتے ہیں دعائیں کرانے، ہم سب کے پاس آتے ہیں۔ پھر بچہ پیدا ہو اللہ تمہیں دے دیتا ہے، دعا کرو اللہ بیٹا دے دے، وہ اللہ دے دیتے ہیں، پھر یہی عالم اس کے کان میں اذان دیتا ہے اور اقامت کہتا ہے، پھر یہی عالم کہتے ہیں علماء کیا کرتے ہیں، علماء یہ کام کرتے ہیں، تمہارا کام کرتے ہیں، دنیا آخرت کے کام تمہارے یہ سنوار رہے ہیں۔ پھر بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے،
یہ دیکھو یہ بچے شہزادے، یہ قوم کے بچے ہیں، ان میں علماء کے چند ایک ہوں گے، باقی سب 32 لاکھ بچے ہمارے پاس اس وقت وفاق میں ہیں، اور ان میں ہر طبقے زندگی کے بچے ہیں، اور ان کے لیے الحمدللہ یہ سارے انتظامات مدارس والے کر رہے ہیں، ان کو حافظ بنا رہے ہیں، ان کو عالم بنا رہے ہیں، بڑے ہو جائیں ان کا نکاح علماء پڑھاتے ہیں، بیمار ہو جائیں دعائیں اور ان پر دم درود سارا یہی کرتے ہیں، اور ذرا موت کا وقت آ جائے تو کوئی بھی پاس نہ ڈاکٹر نہ کوئی، پھر وہ یہی علماء ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، یاسین شریف پڑھتے ہیں، روح پرواز، غسل کا وقت علماء کی خدمات ہے، اور جنازہ علماء پڑھاتے ہیں، اور قبر سب چلے جاتے ہیں جنازے کے بعد قریبی رشتہ دار، اور یہ عالم ہی ہوتا ہے جو سرانے اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، پھر دعا کرتا ہے اللہ جیسا کیسا ہے آپ کا بندہ ہے معاف کر دیں، 70 مہربان ماؤں سے زیادہ مہربان ان کو معاف کر دیں، اور پھر مرنے کے تدفین کے بعد بھی کئی دن مسجدوں میں دعائیں یہ کرتے ہیں۔ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ ملک کے بھی خیر خواہ ہیں، شرم کرو، حیا کرو۔ یہ چین میں آفت جو نازل ہوئی، ہمارا پڑوسی ملک بھی ہے اور پاکستان کے ساتھ ہمیشہ اچھا رہا، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں، ظلم انہوں نے کیے ہیں وہاں مسلمانوں پر جس کا اب بھگت رہے ہیں، لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ یہ آفت ان سے ہٹائے، ان کو مسلمان بنا دے۔ ان کا صدر بالآخر لاچار ہو کر دہریہ اللہ کا منکر، وہ گیا وہاں مسجد میں گیا، مکتب میں گیا، فوٹو تصویریں آ چکی ہیں، اور سفید ٹوپیوں والے ان فقراء کو ہاتھ ان کے ساتھ ایسے کھڑے کیے ہیں کہ معافی مل جائے، اور اب یہ بلا چل پڑی ہے، خطرہ ہے عذاب الہی کا۔ بعض نیک بختوں کو حضور صاحب کی زیارت ہوئی، ایک نابینا حافظ بچہ، ایک نابینا حافظ مدرس قرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شدید عذاب آنے والا ہے، اور وجوہات یہی بتائیں، اپنے ناموس کا تذکرہ کیا، اور بے حیائی کا، داڑھی مونڈنے کا، خلاف سنت کاموں کا، کہ یہ کچھ کر رہے ہو، عذاب کا شدید آنے والا خطرہ ہے، اور علاج بتایا درود شریف کی کثرت کرو، اور استغفار زیادہ پڑھو، صدقہ خیرات کرو، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں میں نماز پڑھو، نیک عمل ہو جاؤ، حیادار ہو جاؤ، سنت پر عمل کرو، اور میرے ناموس کا تحفظ کرو۔ آج ہمیں افسوس ہے ریاست مدینہ جھوٹ بولتا ہے، ریاست مدینہ یہ مور مسور کی دال، ریاست مدینہ تو چاہتا تو تو اور تیرے سارے حکام داڑھیوں والے ہوتے، اب ہم کہے داڑھی رکھو تو مذاق کرے گا آگے، مجھے داڑھی کا کہا ہے، نام کیوں لیتا ہے؟ ریاست مدینہ میں آسیہ ملعونہ باہر جاتی، حضور کا دشمن باہر جاتا، قادیانیوں کو نوازا جاتا۔ یہ 6 مارچ کو ملتان میں جو ختم نبوت کانفرنس ہے، میری درخواست ہے، میں بھی کوشش کر رہا ہوں، اپنا پروگرام منسوخ کر رہا ہوں لاہور کا، اور میں حاضری چاہتا ہوں اس لیے کہ ہم آقا سے غلام شمار ہوں۔ آپ جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ صرف اکیلے نہیں، آپ ایک ایک آدمی جن کو اللہ نے پیسے دیے ہیں بسیں بک کرو، خوب جاؤ، دنیا کو دکھاؤ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے لیے ہمارا سب کچھ، جان مال عزت آبرو ان پر قربان اور فدا ہے، محمدی بنو۔ ابھی میں سوچ رہا تھا چین سے عذاب ایران بھی منتقل ہو گیا ہے، آج مجھے بتا رہے تھے خبروں میں، اور ملکوں میں، ہمارا ملک بھی اللہ خیر کرے۔ اس کے بچاؤ کا راستہ یہ ہے، آج میں حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی کی کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا تھا، حضرت فرماتے آپ کو نسخہ دے رہے ہیں ہمارے اکابر، میں بھی عرض کر رہا ہوں، حضرت فرماتے ہیں طاعون آ گیا، ایک زمانہ تھا طاعون خطرناک بیماری تھی، وبا، لوگ مرتے جائے دفنانے والے نہیں ملتے تھے، فرماتے ہیں ہمارے ارد طاعون آ گیا ہندوستان میں، تو میں نے سوچا کیا کروں، تو میں نے یہ کتاب
اس نیت سے لکھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر، اور اس میں درود شریف جا بجا ہوگا، لوگ پڑھیں گے اور انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ حاشیے میں حضرت نے لکھا ہے، حاشیہ پڑھیں، آپ کتاب کھولیں اور 2 صفحوں کے اندر یہ ساری بات ہے۔ فرمایا حاشیے میں لکھا ہے کہ 6 مہینے ہوئے ہیں اور یہ کتاب ابھی طبع بھی نہیں ہوئی تھی، چھپی بھی نہیں تھی، مسودہ تھا، لیکن اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے علاقے کو طاعون سے بچا لیا۔ آپ سے بھی درخواست، اپنے گھروں میں درود شریف شروع کرو، مدارس میں کرو، انفرادی پڑھو، رحمتوں کا نزول، رحمت للعالمین سے والہانہ عشق کرو۔ یہ چہرے یہودیوں جیسے مت بناؤ، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، یہ ادارہ تمہارا، یہ مدرسے تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم ملک کے بھی خیر خواہ ہیں، ہم فوج کے بھی خیر خواہ ہیں، ہم سب کے خیر خواہ ہیں، سب کے کام آتے ہیں، اور دعائیں کرتے ہیں اللہ ہماری فوج کو انڈیا کے مقابلے میں طاقت قوت عطا کرے۔ اور جو نعرے یونٹوں پر لکھے ہیں، ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، اس پر قائم رہیں، تکبیر کے نعرے لگتے رہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کو مت ناراض کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مت ناراض کرو، اللہ کا نام سیکھو ان بزرگوں سے۔ گانے بجانے فضولیات خدا نخواستہ مر گئے ایمان کے ساتھ، ذکر درود شہادت کی موت تو آئے گی، آخرت تو سنور جائے گی۔ تو میری درخواست ہے آج اس جلسے کے ان اکابر کی موجودگی میں کہ سب درود شریف کے ذکر اللہ بھی ہے، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اللہ کا نام سیکھو۔ ہمارے حضرت نے لکھا اس خط میں مدرسے والوں کو کہ پوری کائنات اللہ کے نام کے ساتھ قائم ہے، تو مدرسہ تو سمندر کا ایک قطرہ ہے۔ اگر پوری کائنات اللہ کے نام سے محفوظ ہے تو مدرسہ کیوں محفوظ نہیں ہوگا؟ مدارس کی حفاظت بھی ضروری، کافروں کے ایجنڈے ہیں، اور یہ کریں ٹل لگا لو، بہت اس ارمان پر چلے گئے، تم بھی چلے جاؤ گے، مدرسے قیامت تک رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا میں نے قرآن اتارا ہوں، میں اس کا محافظ۔ کون اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ چینی نہیں کر سکے، آج ان کی معیشت ڈوب رہی ہے، ایران کے سرحدات بند ہو رہے ہیں۔ اللہ کے طاقت سے ڈرو، اللہ اپنی طاقت منواتے ہیں، ڈیل بھی دیتے ہیں، پکڑتے بھی ہیں۔ میں زیادہ بات نہیں کرتا، بڑے بڑے مقرر اکابر موجود ہیں، میں نے اپنے دل کا دکھڑا سنا دیا۔ ان درویشوں فقیروں اللہ والوں کا سنگ کرو، ان کی مجالس اختیار کرو، یہ پھر نہیں ملیں گے۔ اللہ ان کو سلامت دیر رکھے، اور سب داڑیاں رکھو۔ اور آج کل ایک فیشنی داڑھی سنت کا مذاق کر رہے ہیں ظالم، ادھر ایسے ایسے یہودیوں کا دیکھتے ہیں ٹیلی ویژنوں پر، اس پر اور موبائلوں پر، اس طرح کے وہ رکھتے ہیں قادیانی اور یہودیوں کی طرح۔ مت کرو، محمدی بنو، یہ فیشن نہیں، یہ سنت ہے۔ رکھو گے سنت کے نہیں رکھو گے؟ جن کے نہیں وہ بھی ہاتھ کھڑے کرو کہ ہم سنت پر عمل کریں گے۔ جزاکم اللہ۔ اور اللہ کا ذکر خوب کرو، مدارس میں بھی اس کو رواج دو۔ یہ میرا نہیں ہے ذوق، یہ میرے حضرت کا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، انہوں نے جواباً لکھا میں نے یہ کر دیا، حضرت بہت خوش ہوئے۔ حضرت بنوری کو لکھا، وہاں بھی مجلس الحمدللہ شروع ہو گئی۔ مجھے خوشی ہے، مبارکباد دیتا ہوں۔ آج حضرت مولانا منور صاحب دامت برکاتہ نے بتایا جو درود شریف ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، میں نے حساب لگوایا 29 کروڑ درود شریف پڑھا گیا۔ ہوتا ہے کام۔ پچھلے سال ربیع الاول کے بعد اپنے دوستوں کو جو میں ترغیب دیتا ہوں اور میں انہیں کہتا ہوں مجھے اطلاع بھی کیا کرو، مجھے اطلاع کرو، جب ہم نے پورے ملک کا حساب لگایا اپنے ساتھیوں کا 2 ارب سے زیادہ درود شریف پڑھا گیا تھا۔ الحمدللہ ہم درود شریف کے قائل ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے درود شریف پڑھنا، سننا، پھیلانا یہ دونوں جہانوں کی خیر کا ذریعہ ہے اور قرب الہی یقینی ہے۔ اتباع سنت، یہ 3 نصیحتیں حضرت فرماتے تھے۔ موت کو دل سے یاد رکھو، موت سر پہ کھڑی ہے، کسی وقت آ سکتی، اس کی تیاری کرو۔ صاحب یہاں ان اولیاء کے پاس کس لیے آئے ہو؟
یہاں کوئی جائیدادیں نہیں بڑھتی، راشن نہیں بڑھتا، یہاں روحانیت بڑھتی ہے، یہاں اللہ کا تعلق بڑھتا ہے ان اکابر کے ساتھ۔ یہ خانقاہیں ہیں، کسی طرف کنجیاں شریف ہے، کسی طرف فلاں، ان خانقاہوں سے استفادہ کرو، ان سے تعلق قائم کرو، ان اولیاء اللہ کے ساتھ، اور موت کو دل سے یاد۔ حضرت اس پر کتاب لکھی موت کی یاد۔ دوسری نصیحت حضرت فرمایا اتباع سنت، ہر سنت پر عمل بالقصد کرو۔ فرمایا اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، دنیا آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ اور تیسری نصیحت فرماتے تھے کہ درود شریف کی غیر معمولی کثرت کرو۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے اور اس ادارے کو تا قیامت قائم رکھے، اور ان اساتذہ کو، ان طلبہ کو، معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کی اور ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔